الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے اہم اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہاں جمع ہونا محض دین اور دعوت اور عبادت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی نسبت پر جمع ہونا ہے. اس لیے دین کے مجلسوں میں شور مچانا یہ کفار کا مزاج تھا جو مسلمانوں میں اب عام ہوا جاتا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہ جب دین کی کوئی بات کہی جائے یا خود قرآن ہی پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ ان کی بات دب جائے اور ہماری بات غالب آ جائے. اس لیے سب سے زیادہ ڈرنے کی بات ہے بعض مرتبہ آواز کا بلند کرنا خیر کے مجلسوں میں بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں کھوئے ہوئے اونٹ کا اعلان کرنے والے کو بھی بد دعا دی. فرمایا اللہ کرے تیرا اونٹ کبھی نہ ملے. کہ یہ کھوئے ہوئے اونٹ کے اعلان کرنے کی جگہ نہیں ہے. جس کام کے لیے مسجد میں جمع کیا گیا ہے یہاں خیال ہوتا ہے کہ سب لوگ جمع ہیں تو چلو یہاں اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کا اعلان کر دو. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ اونٹ تجھے کبھی نہ ملے. اتنی اہم اور ضرورت کی چیز اگر اس کا اعلان مسجد میں کر دیا کسی کو ملے تو بتلا دینا. اگر اس پر اتنی اہم اور ضرورت کی چیز کے نہ ملنے کے لیے بد دعا ہو رہی ہو تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ کتنا برا اور کتنا نامناسب عمل ہوگا جبکہ وہ اعلان انتہائی ضروری تھا اور ہم غیر ضروری باتیں کرتے ہیں. اس لیے مجلس کا ادب، مجلس کا احترام. بعض مرتبہ ان دین کے مجلسوں میں ایسے گناہوں کے کام ہو جاتے ہیں جو بجائے آگے بڑھانے کے میلوں پیچھے لے جاتے ہیں، میلوں پیچھے لے جاتے ہیں. جس میں سب سے بڑی غفلت، سب سے بڑا گناہ یہ موبائل ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خیر کے مجلسوں کی یادگار رہ جائے. دنیا میں بت پرستی جو آئی ہے وہ تصاویر کے راستے سے آئی ہے. دنیا بت پرستی آئی اس راستے سے ہے.
ہمارا جمع ہونا اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور ہمارا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارا فعل، ہمارا عمل بت پرستی کی ابتدا کی طرف جا رہا ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا جمع ہونا اللہ کی وحدانیت پر امت کو لانے کے لیے ہے، اور ہمارا عمل اس ماحول میں وہ بت پرستی کی ابتدا کے عمل کی طرف لے جا رہا ہے۔ بت پرستی شروع ہوئی ہے تصاویر سے شروع ہوئی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے پیر اور مربیوں کی تصاویر بنا کر رکھتے تھے یادگار کے لیے۔ یہ شیطان نے ان کو الہام کیا تھا کہ تم ان کی یادگار بنا کر رکھو، وہاں سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اس گناہ سے اور تصاویر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا جہنم میں سب سے سخت عذاب میں ہوگا وہ شخص جو کسی بھی آلے سے، کسی بھی ذریعے سے، موبائل ہو یا کیمرہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، یہ تو شیطان کے وسوسے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں کہ یہ وہ حرام نہیں جو ویسا حرام وہ تھا، یہ حرام نہیں وہ حرام ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جس نے فحش اور باطل کو اور گناہوں کو عام کرنے کے لیے اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کہ نہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ دونوں حرام ہوں گے۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص طور سے وہ مجلس جس میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، تربیت کے لیے، عملی دین دنیا میں قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں، اس مجلس میں یہ غفلت کی چیز، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کا حرام میں استعمال۔ صحیح روایت ہے اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب جہنم میں تصویر لینے والوں کو دیا جائے گا، سب سے سخت عذاب۔ اللہ اکبر۔ اگر جبرائیل آپ کے پاس آ نہیں سکتے گھر میں تصویر ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں کیوں امید ہے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوں؟ ان مجلسوں کو رحمت کے فرشتے اپنے پروس آسمان تک گھیریں، کیسے امید کی جا سکتی ہے جب جبرائیل جن کا آنا انتہائی ضروری ہے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے جبرائیل کا آنا تو انتہائی ضروری چیز ہے، لیکن یہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ میرے گھر میں تو کہیں تصویر نہیں ہے، میرے گھر میں کہاں تصویر ہے؟ کہ نہیں آپ کے گھر میں تصویر ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں تصویر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے پردے پر گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی تھی، گھر کے پردے پر گھوڑے کی تصویر، وہ بھی انسان کی نہیں، گھوڑے کی تصویر تھی۔ جبرائیل داخل نہیں ہوئے۔ تو میں دوستو عزیزو تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو، ذرا ہدایت اور دین کی طرف آؤ، اور یہ سوچو کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کام کرنے والوں کے، دینداروں کے، جو امت کو خیر کی طرف رہبری کرنے والے اور امت کو گناہوں سے بچا کر جنت کی طرف لانے والے، ان کے اپنے گناہ کیا ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ یہ اس زمانے میں دین کے مجلسوں میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے، مدارس ہوں یا مکاتب ہوں یا دینی شعبے ہوں یا دعوت و تبلیغ ہو، کوئی مجلس اس خبیث اور اس حرام آلے سے خالی نہیں ہے، اور لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں، لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑی بڑی خیروں سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے،
وہاں سے ان کے جنازے کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کی تسلی کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پونچھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ صحابی ہیں، احد کے میدان میں شہید کیے گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کی ہو؟ سوچو تو صحیح، ہمارے اجتماعات یہ بالکل صحابہ کرام کے غزوات پر جمع ہونے کی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میدان میں اس لیے اتارا تھا تاکہ یہ اپنی عملی دعوت سے امت کو دین کی طرف لائیں۔ اصل مقصد یہ تھا، لیکن وہاں آپ نے یہ فرمایا شہید ہونے والے صحابی کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین تک پہنچتا نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور آپ یہ فرما رہے ان کی والدہ سے کہ تمہیں اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی لایانی بات کی ہو؟ اسے اندازہ کیا جاوے کہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو لایانی بات کرنے پر، یہاں اس حرام فعل کے کرنے پر بھی لوگ غافل اور مطمئن ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پورے اجتماع میں اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تصویریں لے کر پھیلا دی جائیں اور کہ یہ اجتماع ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اجتماع ہونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع سنت کی بنیاد پر ہے، اجتماع کا ہونا گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔ میرے دوستو، بزرگ عزیزو، جتنا بھی فساد ہے دنیا میں، اس فساد کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا بھی فساد ہے بر و بحر میں، وہ سب کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ جو لوگ اپنے حالات کو مقدمات کے، قرضوں کے، بیماریوں کے، کاروبار کے نہ چلنے کے، مختلف قسم کی ان کے دین، ان کی شریعت میں مختلف قسم کی رکاوٹوں کے آنے کے، ان تمام حالات کو جو لوگ کائنات کے نقشوں کی طرف، یا مزید عرض کر دوں کہ جس زمانے میں مسلمان اپنے دین میں آنے والی رکاوٹوں کو حکام سے جوڑ دیں گے یا اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیں گے، ایسے لوگ توبہ پر اور راستے پر اور نجات کی طرف نہیں آیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں سمجھانے کے لیے، حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے، حالات لاتے ہیں رخ پھیرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا، لوگ کہتے ہیں حالات ہیں، حالات اللہ کا فضل ہیں، حالات اللہ کا فضل ہیں، اللہ کا مومن کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاروبار میں حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصب میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے
اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے سبق کوئی نہیں لیتے، بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنی پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں وہ اتنے اسباب کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں. ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں، سوائے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، حالات عالم کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی. ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی. فرعون پر جو بھی حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا، ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے، تیرے حال کا تعلق تیرے اعمال سے ہے. تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا. ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں، حدیثی مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور باندھ دیا جائے، اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا، کیوں باندھ دیا گیا. اللہ کو نہ ماننے والے، جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ان پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال دی ہے حدیث میں کہ ان پر آنے والے حالات کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کو باندھ دیا جائے اور کھول دیا جائے، تو جانور نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا، کیوں کھول دیا گیا. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ تھن منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے، اور جب وہ دودھ دینے لگتی ہے تو بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے. اس بچے کو نہیں خبر کہ اسے کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا. یہ مثال دے کر فرمایا حدیث میں، بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا پیر باندھ دیا جاتا ہے کھوٹے میں اور لمبی رسی کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرسبز علاقے میں. وہ اس میں کھاتا پھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پیر کو جھٹکا لگتا ہے اور رسی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آگے حد ہے، آگے کھیت دوسرے کا ہے، اس کو اس سے آگے نہیں جانا ہے. اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح چراگاہیں متعین کی ہیں. مومن کی چراگاہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں. اللہ کی چراگاہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں کہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، یہ ملکوں میں کمانے کی غرض سے جاتے ہیں، وہاں کمائی کے نقشوں میں تنگیاں، وہاں سے واپس یہ سوچ کر آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے. حالانکہ جو کہیں کہ جس طرح
موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے، موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس طرح رزق، وہ ہر ایک کا رزق اس کے آگے موجود ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح موت یقینی ہے، رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے، لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جتنی بھی کمائی کے نقشے ہیں، ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہو۔ جب یہ سرسبز میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاج یہ ہے کہ جھٹکا لگتے ہی، رسی پوری ہوتے ہی یہ کھونٹے پر واپس آ جاتا ہے، کہ اپنے کھونٹے کے پاس واپس آ جائے۔ یہ ہر گھوڑے کا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاؤں میں کی رسی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھونٹے پر واپس آ جاتا ہے۔ حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا، یحول ثم یرجع الی آخیتہ، کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھونٹے پر آ جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے، حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ابھی میں نے عرض کیا کہ معاملات میں تنبیہ کرتے ہیں، تجارت میں نقصان لا کر، معاشرے میں تنبیہ کرتے ہیں، معاشرے کی لائن میں کے حکم کے ٹوٹنے پر۔ تو جیسے نظر پڑی اس عورت پر، ادھر صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، سیدھا آپ خود میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری نظر پڑی ایک لڑکی پر۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، اسلام آ گیا ہے، میری طرف مت دیکھو۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا اس کی طرف کہ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا، یہ کیا ہوا؟ میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، ایک چھوٹا گناہ، صرف اتنا کہ لڑکی کو دیکھ لیا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی کہ اس وقت تمہارا سر دیوار سے جو لگا ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا، دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں تو ہوا کرتا ہے، اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا۔ سنو، مولانا جی ایسا فرماتے تھے، اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا اور تیرے عمل پر ہوگا۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تیرے حالات کے بگاڑ کا، سدھار کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو حالات آیا کرتے ہیں، اچھے برے،
نہیں، ایک لڑکی کی طرف نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرایا، آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً دکھلا دیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ کام غلط ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات گناہوں کے اسباب کی طرف جانے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات حکم توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ حالات راستے پر آنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، حالات حکم پر آنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تمہارے حالات تمہیں حکم پر لاویں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا ہے، اور قسم بھی زمانے کی کھائی ہے، قسم بھی زمانے کی کھائی، فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے کے خسارے سے، نقصان سے بچیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو سب سے پہلی بات فرمائی اللہ نے، خسارے سے وہ نکلیں گے جو ایمان لائیں، وہ بچیں گے خسارے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں، اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ بھی کریں، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، دوسروں کو ایمان پر اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے والے۔ نجات صرف ان کے لیے ہے، نجات صرف ان کے لیے ہے جو 4 کام کریں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ قرآن نے اسباب نجات 4 بتلائے ہیں، قرآن نے اسباب نجات 4 بتلائے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ لکھا ہے علماء نے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی، ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی۔ اسباب نجات 2 نہیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے، اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے، اور یہ محنت اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کو دے کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس سے سب سے پہلے اس کلمے کی وحی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اوامر میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس زمانے میں لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو تو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی قبولیت کے لیے، ان تمام فرائض پر استقامت کے لیے، ان تمام فرائض پر وعدے پورے ہونے کے لیے، ان تمام فرائض پر اجر ملنے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط تھی ایمان، اس ایمان سے غافل ہے، ایمان سے غافل ہے۔ بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے، یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار اور اہل خود مومن کو فرمایا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں۔ اس امر سے، اس حکم سے عام طور سے لوگ غافل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ایمان سکھلایا گیا ہے، ایمان پہلے سکھلایا گیا۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو، تمام کائنات کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی خبروں کو یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے تمام کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں۔ اگر اس پر ایمان نہ لائے گا، اگر اس پر ایمان نہ لایا تو یہ کائنات کے حالات کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے چلے گا، حکم کے اعتبار سے نہیں چلے گا۔ یہ چلے گا حالات کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے، حالانکہ چلنا چاہیے حکم کے اعتبار سے۔ اس لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی آواز یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی، کہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح، اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہی کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے، اور انہی کائنات کی شکلوں کو، ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقشے سے جوڑ دیا جائے۔ میری بات تو جسے سننا بہت، ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے۔ زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں، کہ نہیں، زمین غلہ نہیں دے رہی ہے، غلہ اللہ دے رہے ہیں۔ زمین اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں، کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے۔ بالکل نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو، میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کا انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے امر سے ہونے کے یقین پر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی، ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی۔ حالانکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا، عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہم بتلا دیں گے، کہ یہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے۔ دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا، یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے، رحم میں کون ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے رحم میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، کس دین پر رہے گا کس دین پر مرے گا کوئی نہیں جانتا، اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا، اور کل کیا کمائے گا کہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے۔ اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے، یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، نہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا، کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال، ان کے ذہن کو، کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا۔ حدیبیہ کے رات میں بارش ہوئی، یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی، ساتھی گھبرائے ہوئے آئے، بارش ہو گئی۔ تو کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو؟ اس بارش میں 2 رحمتیں ہیں، بارش خود رحمت ہے، بارش خود رحمت ہے، اور اس راستے کی تکالیف، وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ کرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لیے راحت مانگتے ہیں۔ صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے، کیا ہم کسی بیمار کے لیے صحت مانگیں گے جیسے وہ بیماری مانگتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام خراب ہو گیا، نہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا۔ میں نے تو یہ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو، کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے،
یہ شکر کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں؟ اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا